زکوٰۃ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اپنی جان و مال بچا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں لڑتے تھے، ان کی جنگ مشرکین کے خلاف ہوتی تھی۔ بنیادی طور پر یہ حدیث زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ ہمارے دین میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بارہا کیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی بار بار نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، یعنی پہلی چیز توحید ہے، شہادتین، دوسری نماز، اور تیسری زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ایمان باللہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو جو تمہارے ذمے تھا تم نے ادا کر دیا، یعنی اپنا فرض پورا کر دیا۔ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا تھا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت میں بہت بڑی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بعد خزانہ چھوڑا اس کے لیے قیامت کے دن اسی کی مانند ایک گنجا سانپ ہوگا، اور اس پر 2 نقطے ہوں گے، وہ اس کا پیچھا کرے گا تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جو تو اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا، اور وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو اپنا لقمہ بنا لے گا اور اس کو چبانے لگ جائے گا، پھر اسی طرح اس کے سارے بدن کو چبا ڈالے گا۔ اور یہ کیا چیز ہوگی؟ انسان کا وہ مال جس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ ہم سب کو زکوٰۃ کے ادائیگی کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کتنے مال پہ زکوٰۃ لگتی، کس کس چیز پہ زکوٰۃ لگتی، وہ کون سے اموال ہیں جن پہ زکوٰۃ لگتی، اور کس مال پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی، اور کتنا عرصہ اس مال پر گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہوتی ہے، کون کون اس کے مستحق ہیں، اور یہ کہ زکوٰۃ کب دینی ہوتی ہے۔ یہ وہ سوال ہیں کہ جن کے جواب آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے نماز کب پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح حج کے طریقہ ہے پورا، کب حج ہو سکتا ہے، کس جگہ پر ہوتا ہے، اس کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے پڑھنا کیا چاہیے۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پورا ایک سسٹم ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے میں تو جی سارا سال ہی غریبوں پہ خرچ کرتی رہتی ہوں، میری زکوٰۃ تو اسی میں ہی ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی باقاعدہ کیلکولیشن ہونی چاہیے کہ سال کے شروع سے لے کر آخر تک آپ کے پاس کتنا مال ہے، اور اس مال میں سے آپ کو پھر کتنا نکالنا ہے، اور پھر جب وقت ہو جائے تو اس کو نکال ہی دینا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔